السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کا غسل اور کفن، میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ۔ غسل کے لیے ضروری سامان: ضرورتاً نیم گرم پانی، نہلانے والا مگ، 2 بڑی بالٹیاں یا 1 ٹب، 1 چھوٹی بالٹی، کافور یا خوشبو ہو جائے کوئی بھی، بیری کے پتے اگر مل جائیں تو ٹھیک ہوگا، شیمپو، اور اگر شیمپو نہیں ہے تو صابن بھی کافی ہے، کنگھی، روئی اور ربڑ کے دستانے 3 سیٹ ہو جائیں۔ پرنٹڈ چادریں 3 عدد ہو جائیں، ذرا ڈارک کلر کی، کہ جس سے میت کا جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ صفائی کے لیے کپڑا چھوٹے چھوٹے پیس ہو سکتے ہیں، 2 کافی ہوں گے، اور تولیہ 1 عدد، ڈسٹ بن، کینچی، 2 اینٹیں، پھر میت کو غسل دینے والا تختہ اور میت کو قبرستان لے جانے والی چارپائی قریبی مسجد سے ہی دستیاب ہوگی۔ ضروری ہدایات: میت کو غسل اور کفن دینے کا بہت اجر ہے، لہٰذا خوش دلی سے یہ کام سر انجام دیا جائے۔ غسل میت ایسا ہی ہے جیسے ہم خود پاکی کے لیے غسل کرتے ہیں، انہی سٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میت کو غسل کروانا ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے یہ، اللہ کے فضل سے۔ غسل دینے والی جگہ پردے والی ہو، کشادہ اور صاف ہو، گندا پانی باہر نکالنے کا مناسب انتظام ہو، 4 لوگ غسل دینے کے لیے موجود ہوں تو بہتر ہے، کم لوگوں کے ساتھ غسل دینا مشکل ہے۔ بہتر ہے کہ اس موقع پہ گھر والے بھی نہلانے والی کی مدد کریں اور غیر ضروری لوگ موجود نہ ہوں۔ غسل کروانے والے غسل کروانے سے پہلے وضو کر لیں اور بسم اللہ پڑھ کر غسل کی جگہ میں داخل ہوں۔ اس موقع پہ کوئی اور دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم غسل کرتے ہیں نا اور کوئی دعا نہیں پڑھتے، ایسے ہی غسل میت کے وقت بھی کوئی دعا نہیں ہے۔ اور غسل کروانے والے آپس میں غیر ضروری باتوں سے گریز کریں، اور اگر میت میں کوئی عیب دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ میت کا چہرہ نہلاتے ہوئے قبلہ رو ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور میت کو نہلانے والا تختہ غسل دینے سے پہلے اچھی طرح دھو لیا جائے، اور یہ تختہ سر کی جانب سے قدرے اونچا ہو یا نیچے 2 اینٹیں رکھ دی جائیں تاکہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے۔ بالٹیوں میں پہلے سے ہی کافی پانی رکھ لیا جائے اور 1 بالٹی میں خوشبو یا کافور ملا لی جائے تاکہ آخر میں میت پر یہ پانی بہایا جائے، اور اس کے ساتھ کفن کو پہلے سے ہی جو میت کی چارپائی ہوتی ہے اس پہ ترتیب وار بچھا لیا جائے۔ غسل دینے والے لوگ ربڑ کے دستانے لازمی پہن لیں۔ عورت میت کی جولری، مثلا کوکا ہے، بالیاں، جو بھی کوئی چیز انہوں نے پہنی ہوئی ہے اس کو اتار لیا جائے۔ اگر میت کے جسم پر سوجن یا کسی بیماری کی وجہ سے کوکا یا رنگ باوجود کوشش کے نہ اتر سکے تو اس کو زبردستی اتارنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ میت کے غیر ضروری بال صاف کرنے اور ناخن کاٹنے کا شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ میت کو بیڈ شیٹ سمیت چاروں طرف سے اٹھا کر احتیاط سے تختے پہ ڈالنا ہے کہ میت پھسلے نہیں، اور اگر عورت ہے جیسے اس کی میت بھاری ہے تو گھر کے محرم مردوں کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے۔ میت کو تختے پہ لٹا کر نیچے سے احتیاط سے چادر نکالیں گے، اور جب غسل دیا جائے گا تو میت کے اوپر پرنٹڈ رنگین چادر مسلسل رہے گی کہ گیلا ہونے پہ پردہ رہے، اور نہلانے والے میت کے ستر کو کسی طور پر نہیں دیکھ سکتے۔
میت کی جو قمیض ہے وہ چادر کے نیچے سے کینچی سے احتیاط سے کاٹی جائے کہ کہیں میت کا جسم زخمی نہ ہو جائے، اور شلوار کا زاربند اگر ہے تو اسے کھول کے اتارا جائے گا۔ اس موقع سے آگے مسلسل میت کے جسم کو دستانوں کے بغیر یا کسی کپڑے کے بغیر نہیں چھونا، اور غسل بھی چادر کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر دیا جائے گا۔ غسل کا طریقہ ہے، گلوز پہن کے میت کو بٹھانے کی پوزیشن میں لایا جائے گا ہلکا سا، پھر پیٹ کو ارد گرد سے نرمی سے دبایا جائے گا، پریشر نہیں ڈالنا، اور میت کو تھوڑی سی اگر کروٹ بھی دلوائی جائے کہ اس کو استنجا کروایا جائے تو وہ کروایا جا سکتا ہے، تاکہ جو کچھ نکلنا ہے وہ نکل جائے۔ اور اب کھلا پانی ڈال کر صفائی کی جائے گی، اس میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ پانی ڈالنے کی قید نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی گندگی ہے تو کپڑے کا چھوٹا ٹکڑا بھی گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استنجا کروانے کے بعد دستانے جو ہیں وہ پھینک دیے جائیں اور نئے دستانے پہن کر پھر بقیہ غسل دیا جائے گا۔ اس موقع پہ پانی کا مگ جو ہے نا وہ زمین پہ نہیں رکھا جائے گا، بہتر ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ پانی دوسرے مگ سے اس مگ میں ڈالتی رہے اور 2 مگ استعمال کر لیے جائیں۔ میت کو وضو کروانا ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے گا، صابن سے ہاتھ دھو لیا جائے اور 3 دفعہ پہلے دایاں ہاتھ دھلایا جائے، پھر اسی طریقے سے بایاں ہاتھ، اور وضو کرواتے ہوئے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا، بلکہ روئی کے پھائے بنا کے پہلے رکھ لیے جائیں، گیلا کر کے 1 دفعہ 3 دفعہ، اس سے میت کے دانتوں اور ناک کو اچھی طرح اندر سے صاف کیا جائے گا۔ پھر ناک اور کانوں میں صاف روئی بھی لگائی جا سکتی ہے تاکہ غسل کے دوران پانی اندر داخل نہ ہو، اور غسل کے بعد روئی نکال لی جائے گی۔ پھر میت کا منہ دھلوایا جائے گا جیسے ہم وضو کرتے ہوئے منہ دھوتے ہیں۔ پھر میت کے بازو جو ہیں وہ کہنی تک رائٹ سائڈ یعنی سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے گا، اور ایسے ہی پھر لیفٹ سائڈ یعنی الٹے ہاتھ کو 3 دفعہ کہنیوں تک دھویا جائے گا۔ پھر سر کا مسح کیا جائے گا، مسح کرنے کے بعد پاؤں اینڈ میں غسل کے ساتھ ہی دھوئے جائیں گے۔ پھر صابن یا شیمپو سے سر کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کے دھوئے جائیں گے۔ اس میں پھر یہی ہے کہ 3 دفعہ پانی بہانا ہے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اور پھر اینڈ میں بالکل ہم خوشبو والے پانی سے دھوئیں گے۔ پھر خاتون میت ہے تو غسل کے بعد بالوں کی 3 لٹیں بنا کے سائڈ پہ کی جا سکتی ہیں نا، اور بعد میں پھر اسے کنگھی بھی کی جا سکتی ہے۔ میت کے جسم کو دھونا ہے، پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے اور ہلکی سی کروٹ دلوا دینی ہے کہ دایاں بازو اوپر کی طرف رہے، اور دائیں حصے کو سامنے اور پیچھے سے صابن سے دھونا ہے اور 1 یا 3 یا 5 دفعہ پانی بہانا ہے۔ ایسے ہی پھر بائیں حصے کو گردن سے لے کر پاؤں تک صابن سے دھونا ہے اور ہلکی سی کروٹ دلوانی ہے کہ بایاں بازو اوپر کی طرف رہے، اور اسی طرح پانی بہانا ہے 1 یا 3 یا 5 دفعہ۔ آخری بار کافور یا کوئی خوشبو پانی میں مکس کی جائے گی اور اس کے ذریعے غسل دیا جائے گا۔ غسل دینے کے بعد تولیے سے جسم کو، سر کو اچھی طرح سے خشک کیا جائے گا۔ اب پہلی جو گیلی چادر ہے اس کو ہٹایا جائے گا اور اس کے اوپر سوکھی چادر ڈالی جائے گی، اور احتیاط سے کہ سطر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ ایسے ہی جو میت کے نیچے گیلی بیڈ شیٹ تھی اس کو نکال کے دوسری بیڈ شیٹ جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ میت زخمی ہے اور اسے غسل دینا ممکن نہیں ہے تو تیمم کرایا جائے گا، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کروانے والی اپنے دونوں ہاتھ مٹی میں مارے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے میت کے چہرے کو ٹچ کرے گی، پورے چہرے کو صاف کرے گی، اور اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں کو۔ میت کے ناک، منہ اور کانوں میں غسل کے بعد بھی روئی رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی زخم یا پانی ہے تو پھر رکھی جا سکتی ہے، اور اگر صاف ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ جو ہم نے صاف بیڈ شیٹ ڈالی ہے وہ اس لیے ڈالی ہے کہ کفن
کی چرپائی تک میت کو اٹھا کر لے جانا آسان ہو۔ اب میت کو اٹھا کے جہاں کفن پہلے سے ترتیب سے بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ وہ جو صاف چادر ڈالی ہے اس کے ذریعے اس کو اٹھا کر وہاں پہ رکھا جائے گا۔ میت کو غسل اور کفن دینے والوں پر بعد میں خود غسل کرنا مستحب اور بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ کفن کی ترتیب: سب سے پہلے نیچے چارپائی پر 3 پٹیاں جیسے ڈوریاں ہوتی ہیں وہ بچھائی جائیں گی۔ پھر سب سے بڑی چادر وہ بچھائی جائے گی پٹیوں کے اوپر۔ اگر بازار سے تیار کفن ملے تو اسی سائز کی چادر ہوگی، اور اگر خود کفن کاٹنا ہو تو میت کے قد سے تقریباً 3 فٹ 4 فٹ اس کو زیادہ رکھ لیا جائے۔ پھر اس کے اوپر تہبند جو پیٹ سے ساری ٹانگیں کور کرے اس کو بچھایا جائے گا۔ پھر قمیض بچھائی جائے گی جو کہ جس کی لمبائی کندھوں سے گھٹنوں کے درمیان تک ہوگی، اور گلے کو درمیان سے اور اوپر سائیڈوں سے کاٹنا ہوگا۔ خاتون میت کے لیے سینہ بند سینے سے ران تک کے حصے کو کور کرنے کے لیے بچھایا جائے گا۔ میت کو آہستگی سے اٹھا کے کفن کے اوپر لا کے ڈالا جائے گا۔ خیال رہے کہ چادر سے کور ہی رہے گی میت۔ اس کے بعد چادر کے اندر سے ہی ہاتھ کر کے پہلے اس کے تہبند کو اس کی ٹانگوں کے ارد گرد لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد پھر سینہ بند کو ارد گرد لپیٹا جائے گا، سینے کے ارد گرد لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد پھر قمیض پہنائی جائے گی۔ پھر خاتون میت کے لیے سر کے بال اور گردن چھپانے کے لیے رومال اس کے سر کے ارد گرد لپیٹا جائے گا، اس کو ہلکی سی نیچے گرا لگائی جائے گی۔ پھر بڑی چادر کو میت کے ارد گرد لپیٹا جائے گا۔ اور 3 جو پٹیاں ہیں سر سے پیچھے سینٹر میں اور پاؤں کے نیچے سے اس کو اچھی طرح سے باندھ دیا جائے گا۔ کفن پہنانے کے بعد اب آخر میں میت کے کفن کے اوپر خوشبو یا عطر لگایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔